کیا کورونا لوگوں کو انجانے میں بھی نشانہ بنا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں اندازہ ہے کہ کافی لوگ کورونا کے باعث انتقال کر چکے۔ لواحقین نے خوف کی وجہ سے کورونا کا تذکرہ نہیں کیا۔ ادھر سندھ میں کورونا سے مزید 6 اموات رپورٹ، کل تعداد 41 ہو گئی۔ کے خلاف لڑنے والے طبی عملے کی دلجوئی کے لیے میدان میں آ گئی۔ ہائی ویکم ہسپتال میں کمیونٹی رہنماؤں نے طبی عملے میں ایسٹر کے تحائف تقسیم کیے، تالیاں بجا کر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لندن میں نیشنل کرائم ایجنسی کا جعلسازوں کے خلاف آپریشن، جعلی کورونا ٹیسٹنگ کٹ بیچنے والے 2 افراد گرفتار، ویب سائٹ بند کر دی گئی۔ شہری جعلی کورونا کٹ بیچنے والوں سے ہوشیار رہیں، پولیس کی اپیل۔ امریکہ میں وائرس متاثرین کی بے لوث مدد کر کے پاکستانی نوجوان نے وطن کا نام روشن کر دیا۔ سرگودا کے عمران چودھری نے گھر گھر جا کر شہریوں کو راشن فراہم کیا۔ فلاحی ادارے بھی عمران چودھری کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سعودی عرب میں پھنسے عمرہ زائرین کی وطن واپسی کا عمل شروع۔ پہلی پرواز 251 پاکستانی زائرین لے کر لاہور پہنچ گئی۔ جدہ ایئرپورٹ پر کونسلر جنرل خالد مجید نے زائرین کو رخصت کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی میعاد میں اضافہ کر دیا۔ دنیا بھر کے سفارتی مشنز کو نوٹیفیکیشن جاری۔ فرانس میں پاکستانی سفیر معین الحق کا اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے نام ویڈیو پیغام جاری۔ کورونا سے 9 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، تدفین میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مخیر حضرات کی مدد سے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اشال سلیمان، میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں رافع اوان۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز ایک سوال کے ساتھ، کیا کورونا لوگوں کو انجانے میں بھی نشانہ بنا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خدشات کا اظہار کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا اندازہ ہے کہ کافی لوگ کورونا کے باعث انتقال کر چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ وفات پانے والوں کے لواحقین نے خوف کی وجہ سے کورونا کا تذکرہ نہیں کیا۔ ادھر کراچی میں عام مریضوں کے انتقال کی شرح بڑھ گئی۔ کراچی کے جناح اسپتال میں دیگر اسپتالوں سے آنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق 2 ہفتے میں 99 افراد جناح ہسپتال پہنچ کر انتقال کر گئے۔ 119 افراد مردہ حالت میں لائے گئے۔ کے ایم سی کے 13 ہسپتالوں میں اموات کی شرح میں 10% اضافہ ہو گیا۔ ڈاکٹر سلمہ کوثر کے مطابق 1.5 ماہ میں عباسی شہید اسپتال میں 82 افراد انتقال کر گئے۔ کے آئی ڈی ایچ میں 269 افراد نے دم توڑا۔ ایسے کیسز بھی اسپتالوں میں آ رہے ہیں اور تھوڑی تعداد ان کی زیادہ ہو گئی ہے، ہوا براٹ ڈیڈ، یعنی وہ آئے تو ان کی، اور جب ایک بار کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا۔ لنگس کی ایکس رے میں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ شاید موسٹ پرابلی، پھر انہوں نے ایکسپرٹ سے شیئر کیا ہے کہ جو کووڈ پیشنٹس ہیں، کرونا کے پیشنٹس ہیں، ان کے لنگز اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک سٹگما بنا دیا ہے نا کہ جی یہ کرونا کا پیشنٹ ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تدفین کے لیے اسپیشل کوئی پریکاشنز لینی پڑتی ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگوں کے رشتہ دار ہیں وہ بھی شاید تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں بتانے میں، اور وہ خاموشی سے تدفین کر دیتے ہیں۔ بہت یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ میں کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہتا، کسی کو کہنا نہیں چاہتا، لیکن کافی کیسز ایسے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہیں کووڈ ہیں اور وہ نہیں رپورٹ ہو رہے۔
सिंध की ही बात करें तो सिंध में आइंदा 14 दिन लॉकडाउन मजीद सख्त होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहते हैं कोई ये समझ रहा है कि इन्फेक्शन की शरह कम है तो वो गलत है। पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह दुनिया के बराबर है। खतरा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाया। मोटरसाइकिल पर बच्चों के साथ जाने पर सख्ती से पाबंदी होगी। प्लम्बर, दर्जी और हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दे रहे। आज़म के लॉकडाउन में तोसी और बाद सरगर्मियों पर पाबंदी खत्म करने का फैसला कबूल, मगर शराइत का ऐलान। सिंध हुकूमत ने मखसूस सनतों और कारोबार को महदूद मगर मशरूत काम की इजाजत दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़े ऐलान किया कि सूबे में लॉकडाउन मजीद सख्त होगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि इन्फेक्शन हमारी दुनिया के बाकी मुल्कों से कम है तो वो गलत है। जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो तो दुनिया के एवरेज के बराबर है। 14 दिन का लॉकडाउन मजीद होगा। सब सूबों का ये ख्याल था कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो हमने एग्री किया है मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने और लॉकडाउन में तोसी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। बोले सिंध हुकूमत की तजवीज थी कि तामीराती सनत ना खोलें, अंदरूने मुल्क फजाई ऑपरेशन शुरू ना करें। कहा तामीरात जरूर करें मगर हस्पताल भी बनाएं। डबल सवारी अब नहीं अलाउ करेंगे मोटरसाइकिल पे। 3-4 बच्चों के साथ नहीं अलाउ करेंगे। मुलाजमीन को लाने के लिए फैक्ट्री तक वो अपनी ट्रांसपोर्ट का अरेंज करेंगे। इंतजामिया को हर मुलाजिम जिसको वो ला रहे हैं उसकी लिस्ट देंगे। लिस्ट का मतलब उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके घर का एड्रेस कि कहाँ से आ रहा है। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, टेलर्स, हेयर ड्रेसर्स ये नहीं खोल सकते हम। मैं प्राइम मिनिस्टर को इस पे मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कामयाबी है कि सबको साथ मिला के और ये SOPs पे एग्रीमेंट हुई, अब सब ने फॉलो करने। वफाकी वज़रा की सिंध हुकूमत पर कोरोना फंडिंग में खुद बुर्द के इल्जाम पर मुराद अली शाह ने कहा कि मैंने 50 करोड़ 80 लाख रुपए सबके सामने जारी किए। सिंध हुकूमत ने अब तक 2.5 लाख राशन बैग तकसीम किए। जो 8 अरब का कह रहे हैं उनसे पूछें कि 8 अरब रुपए का लफ्ज आया कहाँ से। आप पूछ लें इनसे, जो भी कह रहे हैं ये 8 अरब की बात, ये नंबर आया कहाँ से हमें नहीं पता। इधर बैठे भाई, इधर 6 लोग बैठे, इंतजामिया के लोग भी बैठे। जो रिलीज किया था सबके सामने किया था। 580 मिलियन पहले किए थे, ओपनली किए थे राशन पहुंचाने के लिए, आपको याद होगा। फिर उनका खर्चा रोक दिया था बिकॉज हमने कहा कि इस सिस्टम को हमने सही चलाना है। फिर 580 मिलियन हमने खर्च करने के लिए अलाउ किया और 500 मिलियन और किए, 1080 मिलियन यानी 1.08 बिलियन ये हमने रिलीज किया फॉर राशन। अभी पूरा खर्च नहीं हुआ है। गवर्नर इमरान इस्माइल के VIP प्रोटोकॉल के हमरा ठट्टा के दौरे और समाजी फासले पर अमल दरामद न करने के हवाले से वायरल वीडियो पर जवाब देते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि एक फौज लेकर कोरोना से लड़ने निकल पड़े, हमें ये नहीं आता। मैं जा भी रहा हूँ बाहर लेकिन बगैर कोई प्रोटोकॉल या बगैर किसी चीज के, तो मैं उम्मीद करूंगा, दरखास्त भी करूंगा। कल कुछ लोगों ने उसको वायलेट किया, लेकिन अब मैं क्या करूं, कुछ कहूंगा तो कहेंगे सियासी बातें कर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद का रोज़ाना 10,000 तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 8 नई लैब्स बनाने का काम हतमी मराहिल में पहुंच गया है। उनका कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला ने बखर का दौरा किया और ढंगाना से रखमाहनी तक खुद गाड़ी ड्राइव भी की। फैसलाबाद में उन्होंने राशन भी तकसीम किया। लाहौर से शाहिद चौधरी ने रिपोर्ट बनाई है। जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भक्कर का दौरा किया। वज़ीर आला ने टड्डी दिल के हमले का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर खेत में लैंड कराया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मौजूद ढिंगाना से रखमाहनी तक कच्ची सड़क पर खुद गाड़ी ड्राइव की। वज़ीर आला जगह जगह गाड़ी रोककर मकामी लोगों से मिलते रहे और उनके मसाइल सुने। शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आप पहले वज़ीर आला हैं जो इस इलाके में तशरीफ लाए। उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में अयूब रिसर्च सेंटर का दौरा भी किया और खुद नादार मर्दों खवातीन में राशन के थैले तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कोरोना के साथ डेंगू, गंदम खरीदारी मुहिम, रमजानुल मुबारक के इंतजामात समेत दीगर तमाम चैलेंजेस पर पूरा उतरेंगे। उस्मान बुज़दार रावलपिंडी में निजी शोबे के ताउन से मार्की में कायम कोरोना फील्ड अस्पताल में भी पहुँचे। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। और यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
برطانیہ میں کورونا کی وجہ سے مشکلات جاری، حکومت نے لاک ڈاؤن میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان کر دیا، شہریوں کو 7 مئی تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کرتی ہے۔ برطانیہ میں کورونا کے حوالے سے دردناک صورتحال جاری ہے۔ حکومت نے مزید 3 ہفتوں کے لاک ڈاؤن میں توسیع کی حکمت عملی تیار کر لی، 7 مئی تک لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ کی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے جلد از جلد لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کی حکمت عملی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ برطانیہ کے ہسپتالوں اور گھروں میں کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 13,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حکومتی رپورٹس کے مطابق اس وقت 2 ملین سے زائد افراد برطانیہ میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کورونا سے متاثر لندن کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین اوان سے۔ جی غلام حسین اوان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کورونا وائرس کے خلاف لندن کے شہری جنگ کیسے لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل، برطانیہ کے اندر آج پھر ایک قیامت خیز روز تھا۔ 801 افراد جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ کل جاں بحق تعداد جو ہے وہ 13,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کیسز بھی ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ نے جو ہے وہ 3 ویک مزید لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل جمعرات کو جو ہے اس سلسلے میں حتمی جو ہے وہ گائیڈ لائن جاری کی جائے گی، جبکہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی توسیع کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتانا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن کرنی چاہیے، جبکہ حکومتی جو ترجمان ہے ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے اندر ابھی پیک جو پیریڈ ہے اس کا آنا ابھی باقی ہے، اس لیے ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے جو ہے وہ لوگ کرفیو کا جو ہے وہ شکار ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جو کیئر ہومز ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، وہاں پر بھی جو ہلاکتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں جو ہے وہ اقدامات بھی کر رہی ہے، اور NHS کا جو سٹاف ہے ان کی ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کٹیں فراہم کرنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ لندن کے نواحی علاقے ہائی ویکم ہسپتال میں کورونا وائرس کی وجہ سے ایسٹر کے موقع پر ہسپتالوں میں دن رات کام کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ میئر آف ہائی ویکم کونسلر مزمل حسین اور معروف کاروباری شخصیت نعیم طاہر کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے ایسٹر کے تحائف ویکم ڈسٹرکٹ میں کام کرنے والے ہاسپٹل کے سٹاف، پولیس اور دیگر ورکرز میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میئر مزمل حسین اور نعیم طاہر کا کہنا تھا کہ عوام کی جانیں بچانے کے لیے یہ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھے دن رات کام کر رہے ہیں، اور ایسٹر کے موقع پر بھی اپنے اہل خانہ سے دور ہیں، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ I'd like to wish Happy Easter to those who are celebrating Easter this weekend. With the help of Naim Tahir, AIHL, Carlos from CPFL, and Claire from Tesco's and Dorset Group, we set up about 200 a gift for our heroes, our frontline workers, doctors, nurses, ambulance staff, and the police. We give up today to them just to say thank you. You are our hero. You're saving our life. آج ہم یہاں NHS کے سٹاف اور پولیس کو ایسٹر کے گفٹ پیک دے کر ان کی ایسٹر کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے وہ ہیرو ہیں جو فرنٹ لائن میں کرونا وائرس کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ بھی ان ہیروز کا ساتھ دیں۔ اسٹے ہوم، سیو لائف، ہیپی ایسٹر۔ اس موقع پر ہائی ویکم ہاسپٹل میں کرونا وائرس کی وجہ سے کام کرنے والے تمام ورکرز کے لیے تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مشکل اور تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے اس خیر سگالی عمل کو مقامی شہریوں نے بھی بے حد سراہا اور پاکستانی کمیونٹی کے خدمت خلق کے جذبے کی تعریف کی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ لندن میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 2 مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے جعلی کرونا ٹیسٹنگ کٹس بیچنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اطلاع ملنے پر نیشنل کرائم ایجنسی نے کارروائی کی اور ایک کار سے 250 کٹ برآمد کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق NCA حکام نے 20,000 پاؤنڈز بھی ضبط کر لیے۔ گرفتار ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ یہ جعلی کٹس شعبہ تعمیرات سے منسلک افراد کو بیچنا چاہتا تھا۔ دوسرے واقعے میں NCA نے لندن کے علاقے کرائیڈن سے فراڈ ایکٹ کے تحت فارماسسٹ کو
भी गिरफ्तार कर लिया, जो एक वेबसाइट के जरिए लोगों को जाली कोरोना टेस्टिंग किट्स फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने वेबसाइट को भी बंद कर दिया है। लंदन पुलिस ने लोगों से जाली किट बेचने वालों से होशियार रहने की अपील की है। NCA हुकाम का कहना है कि कोविड-19 और इससे मुतल्लिका तिब्बी आलात की मद में फ्रॉड की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के सीनियर मुशीर डोमिनिक कई रोज़ा आइसोलेशन के बाद हालत बेहतर होने पर दोबारा काम पर वापस आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने भी उनकी 10 डाउनिंग स्ट्रीट वापसी की तस्दीक कर दी है। डोमिनिक को 2 हफ्ते पहले कोरोना की अलामतें सामने आने पर आइसोलेशन में जाना पड़ा। कोरोना से सेहतयाबी पर उन्होंने फिर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट को ज्वाइन कर लिया है, जहां वो मामूल के मुताबिक सरकारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। गुज़श्ता रोज़ जब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे तो उनके हमरा वज़ीर-ए-आज़म के मशीर लियो वेटसन भी थे। 27 मार्च को जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन में कोरोना की खबरें सामने आईं, डोमिनिक ने अपने आप को फौरी तौर पर अलग थलग कर लिया। डोमिनिक की वापसी की तस्दीक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के तर्जुमान ने भी कर दी है। और यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मलेशिया में 28 अप्रैल से शुरू होने वाला लॉकडाउन तीसरे मरहले में दाखिल हो गया। मज़ीद 85 केस सामने आने के बाद कोरोना मुतासरीन की तादाद 5072 हो गई है। अब तक 83 अफराद बेरहम वायरस का शिकार भी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से हिफाजती इकदामात पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। लॉकडाउन के तीसरे मरहले में मजीद सख्त इकदामात कर दिए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। मजमूई तौर पर मलेशिया में कानून नाफज करने वाले अदारे, डॉक्टर्स, नर्सिस, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और खुद मलेशिया के बाशऊर अवाम अपनी अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से माली मुश्किलात का शिकार होने वाले पाकिस्तानी मेहनत कश तबका और दीगर फैमिलीज की देखभाल के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मलेशिया की जानब से 24 घंटे हेल्पलाइन की सर्विस मुहैया की गई है, जिसकी बराह रास्त निगरानी मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच कर रही हैं। कोलालमपुर के मारूफ मिनारा सिटी 1 में स्पेशल लॉकडाउन की वजह से महसूर हो जाने वाले पाकिस्तानी फैमिलीज को राशन और दीगर अहम जरूरियात जिंदगी की तरसील जारी है। जी, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तरह मलेशिया में भी ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। वक्त गुजरने के साथ साथ माशी बदहाली का तस्वर कोरोना वायरस के फैलाव के खौफ पर गालिब आता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा टीम के साथ जावेद उर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। बैंकॉक से आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचते ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अदाकार शमून अब्बासी और दीगर शख्सियात को खुसूसी प्रोटोकॉल मिलने पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया। तफसीलात के लिए देखते हैं इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यह मिसाल बैंकॉक से आने वाले पाकिस्तानियों पर पूरी उतरती है, जो बड़ी कोशिशों के बाद वतन वापस तो पहुंच गए, लेकिन यहां आकर वो एक नई मुसीबत में फंस गए। इंतजामिया ने उन्हें वतन वापस पहुंचते ही लावारस छोड़ दिया। बैंकॉक से रात तकरीबन 10:30 बजे मुसाफिर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम करके मुख्तलिफ होटलों के बाहर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मुसाफिरों को होटल में रहाइश से लेकर कोरोना वायरस के टेस्ट तक तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने की तलकीन की गई, जिस पर उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अदाकार शमून अब्बासी और दीगर को हुकूमत की जानब से मुफ्त सहूलियात और खसूसी प्रोटोकॉल मुहैया किया जा रहा है। पाकिस्तानी होने के नाते वो भी तमाम सहूलियात का हक रखते हैं। पाकिस्तानी अदाकार की तरह दीगर पाकिस्तानियों को भी मुफ्त होटल और दीगर सर्विसेज फराहम की जाएं। क्या वो एक्टर भी इंसान है? वो एक्टर अगर हीरोज, अगर वो मशहूर फेमस हमारे पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, हमें भी हमारा हक दिया जाए। हम भी इंसान हैं, उनकी तरह हम भी इंसान हैं। हम भी टिकट देकर 1 लाख का टिकट हम एक्स्ट्रा पैसों पे रिटर्न टिकट लेकर सिर्फ ओनली 1 वे टिकट लेकर 1 लाख पर आए एक्स्ट्रा पे, जिस हाथ में हुआ है हम भी उसमें आए और हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। वैसी ने बोला था कि ये टिकट में 1,02,000 रुपये का जो टिकट है इसमें खाना और रिहाइश शामिल है, तो आपने टेस्ट भी फ्री होगा गवर्नमेंट की तरफ से। जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे सिचुएशन उससे डिफरेंट है। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम भूखे प्यासे यहाँ पे पड़े हैं। 1,01,000 का टिकट हुआ, जिसमें एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने अश्योर किया कि सारों की रेजिडेंस, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज पेड इन दिस टिकट एंड द फ्री टेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, पेड बाय गवर्नमेंट। कोरोना का टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि ये टिकट ऑलरेडी ओवर चार्ज है। 45,000 रुपीज़ का ये टिकट है जो हमें 1,01,000 में दिया गया है। उसके बाद हमें इन्होंने बसों में पहले तो 2 घंटे इस्लामाबाद G8, कभी ब्लू एरिया, कभी किसी जगह जाके खड़ा कर रहे हैं कि कॉन्वॉय बनेगा, गार्डन हो रहा है।
اس کے بعد جب لا کے ہمیں ہوٹل کھڑا کیا گیا تو مینجمنٹ نے کہا کہ جی پر نائٹ 3000 پے کریں گے, پاسپورٹ آپ کو دینا پڑے گا. تھکے ہارے اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا حکومت ہمیں پہلے آگاہ کرتی تاکہ وہ ذاتی خرچ پر قیام و طعام کا بندوبست کر لیتے, لیکن اچانک اس طرح کی صورتحال پر وہ پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں. عمران یوسف, 92 نیوز, بینکاک, تھائی لینڈ. کرونا وائرس پھیلنے کے بعد جہاں دنیا بھر میں حالات خراب ہو گئے اور ہر طرف لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا, وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس لاک ڈاؤن میں پھنسے غریب اور مجبور لوگوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ایسے ہی ایک نوجوان کی خدمات کا احوال خرم شہزاد اپنی اس رپورٹ میں بتا رہے ہیں. کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن نے دنیا کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. لوگ گھروں میں بند رہنے پر مجبور ہو گئے. امریکی ریاست الاسکا میں غریب اور سفید پوش افراد کی مدد کا بیڑا ایک پاکستانی نژاد امریکی نوجوان عمران چودھری نے اٹھا لیا ہے, جنہوں نے رنگ و نسل یا مذہب کی تفریق کے بغیر صرف انسانیت کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر گھر جا کر لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. عمران چودھری کی شاندار سماجی خدمات سے متاثر ہو کر دیگر رفاہی ادارے بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. Pandemic started, I realized that there'd be a vulnerable part of the population that would suffer the most. So I created a Facebook group called Seniors of the Matsu Valley Support Group, and I partnered with Donna Anthony with the Santa Cops and Heroes Foundation, Elaine Phillips, the CEO of the Palmer Senior Center, the City of Palmer Mayor, Matsu Valley Health Foundation that provided a $50,000 grant in addition to United Way. We provided seniors of the Matsu Valley with 400 food boxes to help sustain them for the next 2 weeks. Within our community, we're really scared about where they were going to be receiving food from. I know a lot of people were nervous about leaving their homes or going to the grocery store. So I was really fortunate to stumble upon such an amazing program. And being able to hand out food to them really just lit up their faces and they were so excited. So I'm really excited about this program and I'm hoping that places around the country and around the world will implement similar programs that will allow senior citizens to continue to stay safe in their homes. And my immediate response is to thank you for what you're doing. This is an incredible service, and for those of us that have lung problems and it becomes really dangerous to go out, I'm just thrilled to have you be a part of this, and thank you for your service and carrying these around. عمران چودھری کا تعلق پنجاب کے شہر سرگودا سے ہے. وہ الاسکا کی مقامی کونسل پالمیر کے کونسل مین بھی رہ چکے ہیں. انہیں ریاست کے کم عمر ترین سیاستدان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. عمران چودھری اپنے آبائی وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر بھی پاکستان کا نام روشن کرنے میں مصروف ہیں. ان کی خدمات کے باعث لوگ پاکستان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن. کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنسے عمرہ زائرین کی وطن واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے. 251 پاکستانی زائرین پر مشتمل پہلی پرواز کو کونسل جنرل خالد مجید نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عدیل ریاض کی یہ رپورٹ. کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانی عمرہ زائرین کی سنی گئی. عمرہ زائرین لاک ڈاؤن اور فضائی بندش کی وجہ سے مملکت میں پھنس گئے تھے. زائرین کے مطالبے پر بلاخر ان کی واپسی کا بندوبست کر لیا گیا. پاکستانی زائرین کو سعودی ایئر لائن کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا. اس حوالے سے 251 پاکستانیوں پر مشتمل پرواز کو پاکستانی کونسل جنرل خالد مجید نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا. سعودی وزارت حج عمرہ کے مطابق وطن واپس جانے والے زائرین کا خصوصی حفاظتی کرونا ٹیسٹ کروایا گیا تاکہ وطن واپس جا کر وہ وبا کے پھیلاؤ کا باعث نہ بنے. اس موقع پر پاکستانی کونسلیٹ سمیت سعودی وزارت حج عمرہ کی طرف سے رہائش اور کھانے پینے کی تمام سہولیات فراہم کی گئیں. سعودی سول ایویشن نے سعودی ایئر لائن کی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانی زائرین کو وطن واپس بھیجنے کے انتظامات کیے ہیں. دوسری پرواز کل بقیہ مسافروں کو لے کر ملتان کے لیے روانہ ہوگی. ان پروازوں کا اہتمام سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کیا گیا ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے سفیر راجہ علی اعجاز اور کونسل جنرل خالد مجید نے ان پروازوں کے انتظام میں تعاون کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز, ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان, سعودی حکومت اور وزارت حج عمرہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے سعودی عرب میں قیام کے دوران پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر سعودی وزارت حج عمرہ کی تعریف بھی کی. عدیل ریاض, 92 نیوز, جدہ, سعودی عرب. حکومت پاکستان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بڑا قدم. پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی میعاد میں اضافہ کر دیا گیا ہے. فیصلہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا. اس حوالے سے وزارت داخلہ نے دنیا بھر کے سفارتی مشن کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. تفصیلات تنویر ارشاد کی رپورٹ میں جانیے.
دنیا بھر میں کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی صورتحال جاری ہے. لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جس کے باعث اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ڈاکومنٹس کو جدید کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پاکستانی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر بایو میٹرک طریقے سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تجدید کے بجائے ان کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق شناختی کارڈ کی میعاد میں 30 جون تک، جبکہ پاسپورٹ کی مدت میں مینول طریقے سے 1 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یورپ میں موجود اوورسیز پاکستانی صرف 10 یورو کے عوض اپنے پاسپورٹ میں 1 سال کی میعاد بڑھا سکیں گے. تنویر ارشاد، 92 نیوز، اٹلی. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے تجارتی شعبوں کی مدد کے لیے 50 ارب ریال فنڈ مختص کر دیا ہے. مزید 6 ہلاکتوں کے بعد سعودی عرب میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 89 ہو گئی ہے. مزید 439 کیسز بھی سامنے آ گئے. ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھ. فرانس میں پاکستانی سفیر معین الحق نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر بھرپور عمل کریں. انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے انتقال کر جانے والے 9 افراد کے لیے دعا کی اور ان کی تدفین کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. فرانس میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی مدد اور کمیونٹی کو راشن کی فراہمی کے حوالے سے بھی انہوں نے اظہار خیال کیا. آئیے دیکھتے ہیں. ان مشکل حالات میں جب کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا کی لپیٹ میں ہے، میں آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں. آپ سب کو علم ہوگا کہ فرانس بھی اس وبا کی لپیٹ میں ہے اور یہاں پہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1 لاکھ سے زائد لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور کوئی 15,000 موات ہو چکی ہیں. مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق 40 سے زیادہ پاکستانی اس وبا کی لپیٹ میں آئے ہیں، اس کا شکار ہوئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ 9 ہمارے ساتھی پاکستانی وفات بھی پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جو حضرات جن کو مالی مشکلات ہیں اور جن کے پاس تدفین کے لیے مشکل آ رہی ہے، جو سفارت خانہ ہے جتنی بھی ممکن ایسے افراد کی امداد کر سکے گا ضرور کرے گا. ایسے لوگ جو ملک سے باہر گئے کسی کام سے اور اس کرونا وائرس کے کرائسس سے جب فلائٹ آپریشنز بند ہو گئی تھی تو وہ مختلف ممالک میں پھنس گئے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے، یا ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس جو جن کی یونیورسٹیز بند ہیں اور ہاسٹل بند ہو گئے ہیں اور وہ بڑی مشکل حالات میں ہیں. اس مسئلے کو حال ہی میں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے جو پیغام تھا کمیونٹی کا اس میں بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو چیلنجز حکومت کو فیس ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو ضروری پروٹوکولز تھے، سیفٹی کے SOPs تھے، ان کو اسٹیبلش کر لیا گیا ہے اور جلد از جلد ایسے اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو ہم پاکستان ضرور لے کر آئیں گے. میری آپ سے ایسے لوگوں سے جو کہ یہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے، جو ان کی مشکلات میں ہیں، ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم حکومت کو ان کے بارے میں اطلاع دے سکیں. سفارت خانہ نے بھی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ مالی مشکلات میں ہیں، جو اپنے گھروں میں مقید ہیں، بزرگ ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، خواتین ہیں جو باہر نہیں جا سکتے، ان کی مدد کے لیے ضروری جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کی ترسیل کا انتظام کیا ہے. میں اس سلسلے میں تمام مخیر حضرات کا، پاکستانی کمیونٹی کا، بالخصوص جناب سردار ظہور صاحب، جناب چودھری عارف صاحب، حفیظ صاحب، حیدر صاحب، ان سب کا تمام کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری اس سلسلے میں مدد کی. ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے والنٹیئرس ہیں، مظہر حسین صاحب ہیں یا دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے ان جو اشیاء ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی، اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. روسی سرمایہ کاری فنڈ کے چیف ایگزیکٹو کیریل دمتریف نے کہا ہے کہ اوپیک پلس گروپ کا حالیہ معاہدہ سعودی عرب اور روس کی قیادت کی کوششوں کا نتیجہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ معاہدہ طے نہ پاتا
तो तेल की फी बैरल कीमत $10 की सतह पर पहुंच सकती थी। मजीद तफसीलात जानते हैं मॉस्को से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। और यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अमरीका में कोरोना की हलाकत खेजियाँ जारी हैं। अमरीका कोरोना से मुतासिर ममालिक में सरे फहरिस्त आ चुका है, लेकिन सदर ट्रंप ने उसका कोई असर नहीं लिया और उन्होंने कहा है कि फंडिंग बंद कर दी जाए। न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर बन चुका है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। पावर अमेरिका पर कोरोना के मुसलसल फार, मुतासरीन की तादाद 6.5 लाख से तजावुज कर चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से इतना जिच हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी नाकामियों का सारा मलबा आलमी इदारा सेहत WHO पर गिरा दिया। ट्रंप ने WHO पर इल्जामात की बरसात करते हुए सालाना 400 से $500 मिलियन की फंडिंग रोकने का ऐलान कर डाला। Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. अमरीकी सदर ने आलमी इदारा सेहत पर कोरोना वबा के हवाले से मुनासिब इकदामात बर वक्त न उठाने और चीन की हिमायत का इल्जाम भी लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन की जानिब से फैसले की मजम्मत। बिल गेट्स ने ट्रंप के फैसले को इंतहाई खतरनाक करार दे डाला। उधर जापान में तैनात अमरीकी फोर्सेस के लिए 15 मई तक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। रियासत शिमाली डकोटा की एक फैक्ट्री को 465 मजदूरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बंद कर दिया गया। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन कोरोना लॉकडाउन के बायस बंद अपने कारोबार खोलने का मुतालबा कर रहे थे। रियासत में 29 अप्रैल तक लॉकडाउन है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा न्यूयॉर्क के मेयर बिल ब्लासियो का कहना है कि एक हफ्ते में 50,000 कोरोना टेस्ट करने का टारगेट जल्द हासिल कर लेंगे। अमरीका की मुताद्दिद बड़ी एयरलाइंस कंपनीज ने हुकूमत की जानिब से $25 अरब का इमदादी पैकेज कबूल कर ली। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।